دو رکعت نماز پڑھے اور یہ ذہن بنائے کہ رب کو میں نہیں منانا ہے اور وہ میرے کہنے سے ہی مان جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نا دعا کرنے کے لیے باہر نکلے، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو آپ باہر نکلے تو ایک چونٹی نے اپنے پر پھیلائے ہوئے، آپ چونکہ جانوروں کی بولیاں جانتے تھے تو چونٹی بھی دعا مانگ رہی تھی کہ اللہ مہربانی فرما، بارش عطا فرما۔ قحط پڑ گیا تو حضرت سلیمان بھی سارے لشکر کو لے کے باہر نکلے دعا کرنے کے لیے، تو رب کریم نے فرمایا سلیمان آپ واپس چلے جائیں، بارش ہو جائے گی، پر دعا نہ مانگیں، آپ جائیں۔ تو حضرت سلیمان نے عرض کی مالک دعا تو مانگ لینے دے، بارش کا تو نے فیصلہ کر لیا، تو دعا تو عبادت ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا نہیں آپ جائیں، اللہ دعا تو مطلق ہر وقت تو حکم دیتا ہے، پر آج کیا حکمت ہے؟ فرمایا وہ چونٹی کے پھیلے ہوئے بازو دیکھے ہیں نا، تو اگر آپ نے بھی دعا مانگ لی تو چونٹی کے دل میں خیال آئے گا یہ میری دعا سے نہیں برسی، یہ تو سلیمان علیہ السلام پیغمبر کی دعا سے برسی ہے، تو آج میرا ارادہ ہے، قدرت ہے کہ بارش ملے گی پر چونٹی کے کہنے کی برکت سے ملے گی۔ تو ہم بھی تو مالک کے عاجز بندے ہیں نا، ہم بھی تو عاجز بندے ہیں۔ تو جو سمجھتا ہے نا کہ شاید میں سب سے کمزور ہوں، اور جو میری طرح سمجھتا ہے میں سب سے چھوٹا ہوں، سب سے گناہگار، وہ بھی کہے کہ نہیں رب تو میرا بھی ہے نا، رب تو میرا بھی ہے نا، تو وہ ایک کونے میں لگے اور وہ کہے کہ نہیں اللہ کو میں نہیں منانا ہے، اور وہ میری مانے گا، اللہ کو منائیں اور اس کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اللہ تو رحم فرما، اللہ تو رحمت فرما، فرما اللہ آسانی فرما، اللہ اپنے حبیب کے صدقے رحم فرما، بیمار کربلا کے صدقے رحم فرما، فضل والا معاملہ فرما۔ سارے احباب جہاں جہاں سمجھ لے میں نے منانا ہے، خوب اللہ کی بارگاہ میں آوازاری کریں، مسجد میں علاوہ اس کے بھی پہنچیں، جمعے کے علاوہ بھی پہنچیں، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو، اور میری اپیل ہے مسافروں سے دعا کرائیں، میری اپیل ہے بزرگوں سے دعا کرائیں، میری اپیل ہے دعاؤں کا دروازہ ہے۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الدعاء صلاح المومن، فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ آپ کو پتہ ہے بدر میں جو طاقت لڑی تھی وہ دعا کی طاقت، ساری رات حضور نے دعا مانگی تو صبح اللہ نے کامیابیاں عطا کر۔ دعا ایک بڑی قوت ہے، ساری احتیاطی تدابیر استعمال کریں، اس کے ساتھ ساتھ دعا کریں، دو رکعت نماز پڑھے اور یہ ذہن بنائے کہ رب کو میں نہیں منانا ہے اور وہ میرے کہنے سے ہی مان جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نا دعا کرنے کے لیے باہر نکلے، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو آپ باہر نکلے تو ایک چونٹی نے اپنے پر پھیلائے ہوئے، آپ چونکہ جانوروں کی بولیاں جانتے تھے تو چونٹی بھی دعا مانگ رہی تھی کہ اللہ مہربانی فرما، بارش عطا فرما۔ قحط پڑ گیا تو حضرت سلیمان بھی سارے لشکر کو لے کے باہر نکلے دعا کرنے کے لیے، تو رب کریم نے فرمایا سلیمان آپ واپس چلے جائیں، بارش ہو جائے گی، پر دعا نہ مانگیں، آپ جائیں۔ تو حضرت سلیمان نے عرض کی مالک دعا تو مانگ لینے دے، بارش کا تو نے فیصلہ کر لیا، تو دعا تو عبادت ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا نہیں آپ جائیں، اللہ دعا تو مطلق ہر وقت تو حکم دیتا ہے، پر آج کیا حکمت ہے؟ فرمایا وہ چونٹی کے پھیلے ہوئے بازو دیکھے ہیں نا، تو اگر آپ نے بھی دعا مانگ لی تو چونٹی کے دل میں خیال آئے گا یہ میری دعا سے نہیں برسی، یہ تو سلیمان علیہ السلام پیغمبر کی دعا سے برسی ہے، تو آج میرا ارادہ ہے، قدرت ہے کہ بارش ملے گی پر چونٹی کے کہنے کی برکت سے ملے گی۔ تو ہم بھی تو مالک کے عاجز بندے ہیں نا، ہم بھی تو عاجز بندے ہیں۔ تو جو سمجھتا ہے نا کہ شاید میں سب سے کمزور ہوں، اور جو میری طرح سمجھتا ہے میں سب سے چھوٹا ہوں، سب سے گناہگار، وہ بھی کہے کہ نہیں رب تو میرا بھی ہے نا، رب تو میرا بھی ہے نا، تو وہ ایک کونے میں لگے اور وہ کہے کہ نہیں اللہ کو میں نہیں منانا ہے اور وہ میری مانے گا، اللہ کو منائیں اور اس کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اللہ تو رحم فرما، اللہ تو رحمت فرما، فرما اللہ آسانی فرما، اللہ اپنے حبیب کے صدقے رحم فرما، بیمار کربلا کے صدقے رحم فرما، فضل والا معاملہ فرما۔ سارے احباب جہاں جہاں سمجھ لے میں نے منانا ہے، خوب اللہ کی بارگاہ میں آوازاری کریں، مسجد میں علاوہ اس کے بھی پہنچیں، جمعے کے علاوہ بھی پہنچیں، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو، اور میری اپیل ہے مسافروں سے دعا کرائیں، میری اپیل ہے بزرگوں سے دعا کرائیں، میری اپیل ہے دعاؤں کا دروازہ ہے۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الدعاء صلاح المومن، فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ آپ کو پتہ ہے بدر میں جو طاقت لڑی تھی وہ دعا کی طاقت، ساری رات حضور نے دعا مانگی تو صبح اللہ نے کامیابیاں عطا کر۔ دعا ایک بڑی قوت ہے، ساری احتیاطی تدابیر استعمال کریں، اس کے ساتھ ساتھ دعا کریں۔
2 रकअत नमाज पढ़े और ये जहन बनाए कि रब को मैं नहीं मनाना है और वो मेरे कहने से ही मान जाएगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ना दुआ करने के लिए बाहर निकले, बारिश नहीं हो रही थी, तो आप बाहर निकले तो एक चींटी ने अपने पर फैलाए हुए, तो आप चूंकि जानवरों की बोलियां जानते थे तो चींटी भी दुआ मांग रही थी कि अल्लाह मेहरबानी फरमा, बारिश अता फरमा। कहत पड़ गया तो हजरत सुलेमान भी सारे लश्कर को लेके बाहर निकले दुआ करने के लिए। तो रब करीम ने फरमाया सुलेमान आप वापस चले जाएं, बारिश हो जाएगी, पर दुआ ना मांगे, आप जाएं। तो सुलेमान ने अर्ज की मालिक दुआ तो मांग लेने दे, बारिश का तूने फैसला कर लिया तो दुआ तो इबादत है। तो रब करीम ने फरमाया नहीं आप जाएं, अल्लाह दुआ तो मुतलक हर वक्त तो हुक्म देता है, पर आज क्या हिकमत है। फरमाया वो चींटी के फैले हुए बाजू देखे है ना, तो अगर आपने भी दुआ मांग ली तो चींटी के दिल में ख्याल आएगा ये मेरी दुआ से नहीं बरसी, ये तो सुलेमान अलैहिस्सलाम पैगंबर की दुआ से बरसी है, तो आज मेरा इरादा है, कुदरत है कि बारिश मिलेगी पर चींटी के कहने की बरकत से मिलेगी। तो हम भी तो मालिक के आजिज बंदे हैं ना, हम भी तो आजिज बंदे हैं। तो जो समझता है ना कि शायद मैं सबसे कमजोर हूं, और जो मेरी तरह समझता है मैं सबसे छोटा हूं, सबसे गुनाहगार, वो भी कहे कि नहीं रब तो मेरा भी है ना, रब तो मेरा भी है ना, तो वो एक कोने में लगे और वो कहे कि नहीं अल्लाह को मैं नहीं मनाना है, और वो मेरी मानेगा, अल्लाह को मनाए और उसकी बारगाह में अर्ज करें कि अल्लाह तो रहम फरमा, अल्लाह तो रहमत फरमा, अल्लाह आसानी फरमा, अल्लाह अपने हबीब के सदके रहम फरमा, बीमारे करबला के सदके रहम फरमा, फजल वाला मामला फरमा। सारे अहबाब जहां जहां समझ ले मैंने मनाना है, खूब अल्लाह की बारगाह में आओजारी करें, मस्जिद में अलावा इसके भी पहुंचे, जुमे के अलावा भी पहुंचे, अपने घरों में अपने बच्चों को। और मेरी अपील है मुसाफिरों से दुआ कराएं, मेरी अपील है बुजुर्गों से दुआ कराएं, मेरी अपील है दुआओं का दरवाजा है। क्यों कह रहा हूं, इसलिए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अद्दुआ सलाहुल मोमिन, फरमाया दुआ मोमिन का हथियार है। आपको पता है बदर में जो ताकत लड़ी थी वो दुआ की ताकत। सारी रात हुजूर ने दुआ मांगी तो सुबह अल्लाह ने कामयाबियां अता कर। दुआ एक बड़ी कुव्वत है, सारी एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें, उसके साथ साथ दुआ करें।